اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، جس میں رب العزت فرما رہے تھے کہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی خرابی کو درست کیا اور وہ مضامین جو چھپائے بیٹھے تھے ان کو بیان کر دیا، تو ان کو میں معاف کرتا ہوں اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان۔ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور مر گئے اسی حالت میں، تو انہیں لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، اور سب ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور اب آگے ارشاد ہوتا ہے، رب العزت فرما رہے ہیں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور مستحق ہے عبادت کہ تم سب ایک ہی معبود ہے، یعنی کہ عبادت کا مستحق تم سب کا ایک ہی معبود ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو اس آیت میں پروردگار نے صاف صاف بیان کیا ہے کہ سن لو، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ ہی کوئی معبود ہے، اور وہ بہت بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اس کے سوا ان صفات میں کوئی کامل نہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر وما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وثبت فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب ومسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، کشتیوں جو کہ چلتی ہیں سمندر میں لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں، اور پانی جس کو اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے موت کے بعد، اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں، جو کہ تابعدار ہے اللہ کے حکم کے درمیان آسمان زمین اور آسمان کی۔ بے شک ان سب چیزوں میں دلائل ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ اس صورت میں واضح طور پہ حقائق اور دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اب ان آیات میں رب العزت کی طرف سے تفصیلی احکامات ہیں کہ اہل ایمان والوں کے لیے شریعت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیں، عبادت اور پھر بقیہ حصہ احکام شریعت کے معاملات۔ یقیناً رات اور دن کی تخلیق میں، دن اور رات کے الٹ پھیر میں، اور جہاز یا کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر یا دریاؤں میں، وہ سامان لے کر آتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، لوگوں کے کاروبار کے لیے، نفع کے لیے، فائدے کے لیے جو لاتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، اور پھر اس سے زندہ کر دیتا ہے پروردگار عالم زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور بے حال زمین پڑی تھی، بارش پڑتے ہی اس میں رویدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور تمام حیوانات، چرند پرند جو اس کے اندر پھیلا دیے جاتے ہیں، اس دنیا میں پھیلا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ہواؤں کا چلنا جو کبھی مشرق سے چلتی ہیں، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، اور یہ بادل جو اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو مقرر ہیں، یہ سب باتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ان کو دیکھو، ان کے خالق کو پہچانو، یعنی کہ یہ ان سب باتوں کو دیکھو، غور کرو، ان کے خالق کو پہچانو کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے سوائے رب العالمین کے۔ اور یہ جو جتنی بھی تخلیقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، وہ سب انسان کے فائدہ دینے کے لیے ہیں، اور ان آیات اللہ کو پہچاننے کے لیے ہیں۔ ان آیت کے ذریعے اللہ کو پہچانا جائے، اور پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے وہ یہ کہ جس تک عام آدمی پہنچ نہیں پاتے،
تو وہ ان آیات کو غور کرے گا تو یقینی طور پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ محبوب اللہ ہوگا، اطاعت اسی کی ہوگی، شکر اسی کا ہوگا، عبادت اسی کی ہوگی۔ یہ جو سورج، چاند، جو کچھ بھی ہیں وہ کچھ نہیں ہے، انہیں نکالنے والا اللہ ہی ہے۔ سورج میں حرارت رکھنی اللہ نے رکھی ہے، ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور ان میں سے کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں، کوئی عبادت نہیں، بلکہ تمام تر عبادتیں صرف پروردگار عالم کے لیے، اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے۔ جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی، وہ لوگ کسی اور شے کو اپنا معبود، مطلوب اور مقصود بنا لیتے ہیں، بنا کر عبادت شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ خدا تک تو پہنچتے نہیں ہیں تو اپنے نفسی کو معبود بنا لیتے ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے اور جو وہ کہتی ہے وہ کرتے ہیں۔ کسی نے قوم کو معبود بنا لیا، کسی نے وطن کو معبود بنا لیا۔ جب اللہ تک نہیں پہنچیں گے، اللہ کو معبود نہیں بنائیں گے، تو انسان کی تو فطرت ہے، وہ اس نے کسی نہ کسی کی فرما برداری تو کرنی ہے، چاہے وہ اپنی نفس کی کرے، اپنی خواہشات کی کرے، کسی انسان کی کرے یا وطن کی کرے، جس چیز کی بھی کرے۔ لیکن اگر اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کو سمجھ لیتا ہے، اللہ کو جان لیتا ہے، اسے معبود، مطلوب و مقصود اپنا بنا لیتا ہے کہ تمام تر راستے اللہ ہی کی طرف جا رہی ہے، اتنی سی بات اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر پروردگار عالم معبود بن جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے، جس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔